دل پاش پاش ہے، اربانوں کو غم ہے اہل حرم دردمند ہے، ارے ہے پیسر کے گھر میں، ہے پیسر کے گھر میں صدائیں بلند ہیں، دشت بلا میں گم علی اکبر کی لاش ہے، دشت بلا میں گم علی اکبر کی لاش ہے، چلاتے ہیں کہ باپ کے پیارے کدھر گئے، اے نور چشم آنکھوں کے تارے کدھر گئے، اے میری زندگی کے سہارے کدھر گئے، پہنچا کہ ہم کو گور کنارے کدھر گئے، ارے اندھیر ہے جہانا تمہیں پائے گا پیدر، ارے آواز دو گے تم تو، آواز دو گے تم تو چلا آئے گا پیدر، دشت بلا میں گم علی اکبر کی لاش ہے، کس جا پہ تم پڑے ہو بتاؤ پیدر نثار، آواز اپنی ہم کو سناؤ پیدر نثار، ارے ہم گر پڑے ہیں آ کے اٹھاؤ پیدر نثار، ارے چھاتی سے اپنے پھر سے پیدر کو لگاؤ پیدر نثار، ارے رخصت ہے اپنے گھر کو ذرا دیکھ بھال لو، ارے لغزش ہے ہاتھ پاؤں میں اکبر سنبھال لو، دشت بلا گم علی اکبر جواش ہے، دشت بلا میں گم علی اکبر کی لاش، اب ہاتھ بھی پکڑ کے اٹھاتا نہیں کوئی، ارے رونے پہ میرے رحم بھی کھاتا نہیں کوئی، ارے یوسف کی میرے شکل دکھاتا نہیں کوئی، بیٹا تمہاری لاش بتاتا نہیں کوئی، حالت ہماری کاہے کو دیکھی آپ نے، ارے تم کو خیال ہوگا، تم کو خیال ہوگا خبر لی نہ باپ کی، دشت بلا میں گم علی اکبر کی لاش ہے، دشت بلا میں گم علی اکبر کی لاش ہے، اے عرض کربلا میرا دلبر کدھر گیا، اے دشت نینوا میرا انور کدھر گیا، مقتل سے ہم شبیہ پیمبر کدھر گیا، اے نہر القمہ میرا اکبر کدھر گیا، ارے نکلا ہوں میں شہید پیسر کی تلاش میں، ارے بتلا مجھے میرے، بتلا مجھے میرے در یکتا کی لاش کو، دشت بلا علی اکبر جوان ہے، آئی صدا نہ کچھ تو زمیں سے کیا سوال،
اے خاک تجھ میں تو نہیں، اے خاک تجھ میں تو نہیں، پنہا ہے ہمارا لاز، آغاز ہے 19 بھی 18واں ہے سال، آغاز ہے 19 بھی 18واں ہے سال، وہ حسن میں ہے صورت محبوب ذوالجلال، وہ حسن میں ہے صورت محبوب ذوالجلال، ارے مہتاب اس کے چہرے کی پرتو کے ماند ہے، ارے روشن ہے رخ سے یہ کہ اندھیرے کا چاند ہے، دشت بلا میں گم علی اکبر جواش ہے، ارے روٹھے ہو کس لیے علی اکبر جواب دو، ارے صدقے ہو باپ اے میرے دلبر جواب دو، اے ہم شبیہ خاص پیمبر جواب دو، تم سے بچھڑ کے زیست ہو کیوں کر جواب دو، جو راہ ہے تمہاری وہی اپنی راہ ہے، ارے قربان جاؤں باپ، قربان جاؤں باپ کی حالت تباہ ہے، دشت بلا میں ہم علی اکبر کی لاش ہے، برسرے ممبر ہوں اور مدحت شبیر ہے، برسرے ممبر ہوں اور مدحت شبیر ہے، اے مسلمانوں بلندی پر میری تقدیر ہے، کیا کہنے بھائی، کیا کہنے، اس کو ماشاءاللہ کہتے ہیں امامت، ایسا ہوتا ہے امام، اس کو کہتے ہیں امامت، ایسا ہوتا ہے امام، ہاتھ میں ساری خدائی پاؤں میں زنجیر ہے، کیا کہنے، کیا کہنے، ہاتھ میں ساری خدائی پاؤں میں زنجیر ہے، آستین الٹے ہوئے دیکھا جو ایک بے شیر کو، آ گئے رننے پسینے ہرملا کے تیر کو، اور ایک علی نے مسکرا کر جیت لی میدان میں جنگ، ایک علی نے مسکرا کر جیت لی میدان میں جنگ، ایک علی نے توڑ ڈالا پاؤں سے زنجیر کو، کیا کہنے بھائی، بہت اچھا، توڑ ڈالا پاؤں سے زنجیر کو، بہت اچھا بھائی، ماشاءاللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ انبیاء بھی عاشق آل محمد ہیں، فرشتے بھی عاشق آل محمد ہیں، اور خداوند کریم اپنی کتاب مبین میں ارشاد فرما رہا ہے کہ گویا گواہی دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا، خدا کہہ رہا ہے کہ اہل بیت رسول تمہیں رجس سے دور رکھو اور ایسے پاک کرا جیسے پاک کرنے کا، کیا کہنے بھائی، بہت اچھا ہے، ماشاءاللہ، جبکہ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اے اہل بیت رسول تم پاک ہو جاؤ، کیونکہ خود اللہ نے اس قرآن حکیم فرقان مجید میں جناب ابراہیم سے کہا کہ طاہر بیتی، یعنی گھر کو پاک رکھ، اور یہاں پر رسول کو کہہ رہا ہے کہ پاک کر دیا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ اللہ اپنے، آئیے آپ خدا سے پوچھیں کہ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اہل بیت تو پاک ہو جائیں، تو خدا جواب دے گا کہ کوئی شک کرنے والے کے لیے شک رہ جاتا کہ پتہ نہیں اہل بیت پاک ہوئے یا نہیں ہوئے، اس لیے خدا نے اہل بیت کو پاک ہونے کا حکم نہیں دیا، بلکہ کہا کہ اہل بیت کے پاک ہونے کا تعلق میرے ارادے سے ہے۔ صلوات بھیجیں محمد وآل محمد۔ خدا نے سورہ یاسین میں فرمایا کن، یعنی ہو جا، پوری دنیا خلق ہو گئی، پوری کائنات ہو گئی۔ اب اگر
کوئی پھر بھی شک کرے کہ پنجتن پاک کی عصمت پر تو گویا اس نے اللہ پہ شک کیا۔ اللہ نے قرآن میں ان کا مقام اتنا بلند کیا، اتنا بڑھایا کہ ہر کوئی یہ چاہنے لگا کہ میں بھی اہل بیت میں شامل ہو جاؤں۔ اللہ نے کہا کہ اللہ نے قرآن مجید میں اس آیت کو نازل کر کے بتا دیا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا۔ اس لفظ میں رجس ہے، یہ عمل شیطان کا ہے، یعنی معلوم چلا کہ اور اللہ نے قرآن مجید اور فرقان حمید میں پہلے ہی بتا چکا ہے کہ اللہ صلوات بھیجے محمد محمد کہ اہل بیت وہ ہیں جو رشت سے دور ہوں۔ اب اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ فلاں اور فلاں بھی اہل بیت میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں تو پھر یہ ان کو ثابت کرنا ہوگا کہ یہ شراب سے بھی دور ہے، یہ بت پرستی سے بھی دور ہے، یہ جھوٹ بولنے سے بھی دور ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ مولانا جان علی شاہ کا تھوڑا سا سہارا لیا ہے میں نے، صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ مولانا جان علی شاہ نے ایک پرانے امریکن لوگوں کے بارے میں ایک کتاب لکھی ہے، ڈاکٹر مسٹر جیمز نے، کتاب کا نام ہے اولڈ امریکنز۔ اس کتاب میں جیمز لکھتا ہے کہ پرانے امریکہ میں ایک بہت ہی عبادت گزار عورت رہا کرتی تھی، اس کا نام تھا ولی گیو۔ اس کی عبادت کو دیکھ کر ایک دن کچھ عورتیں آئیں اور کہنے لگی کہ ایک پاک بی بی آپ خدا سے بہت قریب ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمیں بھی اولاد عطا ہو جائے، آپ کو خدا کی عبادت گزار بندی ہیں، آپ کی دعا خدا بند ضرور سنے گا۔ صلوات بھیجے محمد۔ یہ معظمہ ولگریو پریشان ہو گئیں اور دعا کی کہ پروردگار یا تو مجھے موت دے دے یا ان عورتوں کی حاجت روائی کر دے۔ عبادت کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ گئی، خواب میں ایک نور نازل ہوا، آسمان سے ایک بی بی نقاب پوش جو کہ ہاتھ میں ایک کتاب لیے ہوئے تھی ولی گیو کے خواب میں آئیں اور بولی میں آخری نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا بطول ہوں اور میں تمہاری پریشانی دور کرتی ہوں۔ فلاں باغ میں ایک پیڑ ہے جس میں 5 ٹہنیاں ہیں اور اس میں 5 پتے ہیں، وہاں سے 30 پھولوں کو لے کے آ جاؤ اور انہیں شہد میں ملا کر ان عورتوں کو دے دو، جیسے ہی انشاءاللہ یہ عورتیں اس پھول کو کھائیں گی ان کو اولاد ملے گی۔ صلوات بھیجے محمد۔ اور اس پیڑ کا نام ہے گل طاہرہ، جس کا انگلش نیم ہے گلتھیریا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ آج یہ گلتھیریا کئی بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور آج بھی ریڈ انڈین قبیلے میں ایک بوٹیلک قبیلہ، وہاں پر جب بچے بیمار ہوتے ہیں تو اس گلتھیریا کے پھول کے پانی میں ڈال کر اس پانی کو بچوں پہ چھڑکتے ہیں، اور چھڑکنے سے پہلے ان کا پادری یہ دعا کرتا ہے کہ بائی دا نیم آف بطول اے ویری ہانبل اینڈ بگیسٹ کوئین آف بوتھ ورلڈ۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ یہ ہے غیر مسلمان جو کہ جناب فاطمہ الزہرا کی عظمت کو پہچانتے ہیں، لیکن کاش مسلمان اس بیوی کی عظمت کو سمجھ پاتے تو دربار میں نہ بلواتے، اگر بلوا بھی لیا تھا تو گھنٹوں تک کھڑا نہ رکھتے، اور یہ بی بی جس کی تعظیم کے لیے خود حضور کھڑے ہو جایا کرتے تھے، وہ بی بی دربار میں گئی، جانے کس طرح گئی ہوگی۔ جب بی بی گھر آئیں تو مولا نے پوچھا کیا ہوا، بی بی نے رو کے فرمایا ارے صدق نہیں دینا تھا تو نہ دیتے، کم سے کم مجھے جھٹلاتے تو نہ، مجھ سے گواہ مانگ رہے ہیں۔ رسول خدا نے بیوی سے پیشوئین گوئی کی تھی کہ میرے بعد تم سب سے پہلے ملاقات کرو گی۔ جناب اسما روایت کرتی ہیں کہ ایک دن بی بی میرے پاس آئی، بولی اسما میں بابا سے ملاقات کے لیے جا رہی ہوں، جب حجرے سے تلاوت کی آواز آتی رہے سمجھنا میں زندہ ہوں، ارے جب بچے آئے تو ان کو پہلے کھانا کھلا دینا۔ کچھ دیر کے بعد تلاوت کی آواز آنا بند ہو گئی، مولا کو اطلاع کی گئی، اس سے پہلے حسنین کا تشریف لائے۔ اسما بولی چلو پہلے کھانا نوش کر لو۔ امام حسین نے کہا اماں کہاں ہے، کیا کبھی ہم نے اماں کے بغیر بھی کھانا کھایا ہے تو آج کھا لوں۔ اسما نے اشارہ کیا، ارے بچے ماں کے پاس پہنچے، ہائے رے غربت۔ مولا نے غسل دینا شروع کیا، یک بکا خیبر شکن کے منہ سے ایک تیز چیخ نکل گئی، ہائے زہرا ہائے زہرا۔ ارے بعد دفن جب جناب
पैगम्बर ने मौला से पूछा कि मौला वक्त को क्या हुआ, आप जैसे शुजा के मुंह से चीख निकल गई। तो मौला ने क्रिया करते हुए कहा, हाय जहरा, हाय वो शिकस्ता पहलू, हाय वो टूटी हुई पसलियां, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बदन क़ज़ाई माँ करती थी बयां हाय हुसैना, मजलूम हुसैना। यूं फातिमा करती थी बयां हाय हुसैना, मजलूम हुसैना। यूं फातिमा करती थी बयां हाय हुसैना, मजलूम हुसैना। जंगल में पड़ी धूप में है लाश तुम्हारी, ऐ आशिक बारी। जंगल में पड़ी धूप में है लाश तुम्हारी, है आशिक बारी। उम्मत ने न दी तुमको अमा हाय हुसैना, मजलूम हुसैना। यूं फातिमा दी थी बयां हाय हुसैना, मजलूम हुसैना। यूं फातिमा करती थी बयां हाय हुसैना, मजलूम हुसैना। यूं फातिमा करती थी बयां हाय हुसैना, मजलूम हुसैना। यूं थी फुआए ज़ैनब की, आए तो नहीं बाबा। या अली या अली या अली, हो गया भाई, आए तो नहीं बाबा। या अली या अली या अली। दिल दहल सजाता है जैसे कोई आता है। हम हैं और तन्हाई, आए तो नहीं बाबा। या अली या अली या अली। चाह का गुले तर था जिसका नाम असगर था। उसको भी क़ज़ा आई, आए तो नहीं बाबा। या अली या अली या अली। दोनों शान कटवा कर सो रहा है दरिया पर। मेरा शेर साई, आए तो नहीं बाबा। या अली या अली या अली। मेरा शेर साई, आए तो नहीं बाबा। अली अली अली। फुआए ज़ैनब की,
کہتے تھے زین العابدین بیمار ہوں طاقت نہیں، کہتے تھے زین العابدین بیمار ہوں طاقت نہیں، پیدل نہ لے چل بولیں بیمار ہوں طاقت نہیں، کہتے تھے زین العابدین بیمار ہوں طاقت نہیں، چکر بدن اب چور ہے، منزل بہت اب دور ہے، چکر بدن اب چور ہے، منزل بہت اب دور ہے، کاٹے ہٹا دے لیں بیمار ہوں طاقت نہیں، کہتے تھے زین العابدین بیمار ہوں طاقت نہیں، ہاتھوں میں ہے اب ہتھ کڑی، زنجیر پاؤں میں پڑی، ہاتھوں میں ہے اب ہتھ کڑی، زنجیر پاؤں میں پڑی، اور کھینچتے ہیں اہل کی بیمار ہوں طاقت نہیں، کہتے تھے زین العابدین بیمار ہوں طاقت نہیں، زخمی ہے تلوے ایڑیاں، سوجی ہوئی ہے پیلیاں، زخمی ہے تلوے ایڑیاں، سوجی ہوئی ہے پیلیاں، تپتی ہے شدت سے زمین بیمار ہوں طاقت نہیں، کہتے تھے زین العابدین بیمار ہوں طاقت نہیں، شامی کوئی سنتا نہیں، زندان شام آتا نہیں، شامی کوئی سنتا نہیں، زندان شام آتا نہیں، کوئی سنتا نہیں، زندان شام آتا نہیں، چاہیے سمٹ جا اے زمین بیمار ہوں طاقت نہیں، کہتے تھے زین العابدین بیمار ہوں طاقت نہیں، طوفانیان ظلم و شر مرضی تمہاری ہو اگر، طوفانیان ظلم و شر مرضی تمہاری ہو اگر، دم بھر کو دم لے لوں کہیں بیمار ہوں طاقت نہیں، کہتے تھے زین العابدین بیمار ہوں طاقت نہیں، اے بابا سر کیوں ڈوب گیا، حالت میری دیکھو ذرا، اے بابا سر کیوں روک گیا، حالت میری دیکھو ذرا، اے بابا سر کیوں روک گیا، حالت میری دیکھو ذرا، اے بابا سر کیوں روک گیا، حالت میری دیکھو ذرا، نیزے چبھاتے ہیں لئی بیمار ہوں طاقت
بیماروں طاقت نہیں کہتے تھے زین العابدین بیماروں طاقت نہیں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین السلام علیکم یا